أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والماثر الباقریہ والعصار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ بالقائم الحق. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حمد و ثنا اس معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو لائق عبادت ہے. سجدے اسی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جو رب کائنات ہے. اور تمام حاجتیں اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے حاجتوں کی قبولیت کا ایک شرط رکھی ہے، اور شرط وسیلہ ہے، اور وسیلہ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی. اور یہ کہہ کے کائنات کو بنایا. کنت کنزًا مخفیًا، یا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اس خزانے کو جب روشناس کرانا چاہا تو میں نے تمہارے نور کو خلق کیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا. اور پھر ساتھ میں یہ واجب شرط بھی لگا دی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ ہمارے عزیز ہے، یہ مجھے بہت پیارا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی مشکلیں دور ہو جائیں، صعوبتیں دور ہو جائیں، حاجتیں پوری ہوں، عبادتیں پوری ہوں، تو بے شک ان کے ساتھ توسل اختیار کیا کرو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایام عزا کی یہ 8ویں مجلس ہے. یہ ایام پرسے کے ایام کہلاتے ہیں، مگر میری مجلس کا یہ ایک فطرت ہوتی ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو کی جائے تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی جائے، علمی میدان میں آگے بڑھ کے ترقی کی جائے، گفتگو کی جائے. کیونکہ فی زمانہ ہمارا میڈیا کا زمانہ ہے، علم آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے موبائل ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا ہے. اب اتنے بھی بوڑھے نہیں ہو گئے ہیں کہ بھئی بہت پرانی بات ہو گئی ہے. پتہ نہیں تھا موبائل کیا ہوتی ہے. پیج کیا جاتا تھا. بڑے حیران ہو کے جو آفیسرز جن کے ہاتھ میں پیجر ہوتا تھا وہ دیکھا کرتے تھے کہ کیسے پیج اس پہ میسیجز آتے ہیں. اور صرف ایک محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا کہ جس سے تمام لوگوں کو خبریں دی جاتی تھیں. اور آج دیکھ لیجئے ہر چھوٹے بڑے آدمی کے پاس ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، پوری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتا ہے.
اور آج کے دور میں بھی وہی مسئلہ کہ جو 1000 سال پہلے مسئلہ تھا آج بھی وہی کھڑا ہے. کیا ہے؟ بھوک اور خوف. اور یہ سورہ قریش جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے لیلاف قریش کہ قریش والوں سے، قبیلے والوں سے یہ کہہ دو کہ ہم تمہیں خوف کے اندر امن عطا کر دیں گے، بھوک کے اندر سحری عطا کر دیں گے. شرط ایک ہی ہے کہ خدا کی عبادت کرو، رب کعبہ کے سامنے سر کو جھکا دو. یعنی یہ دونوں مسئلے عزیزان گرامی اس وقت ہوتے ہیں جب انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے، اور کمی کو ادبی لغتی اعتبار سے فقر کہا جاتا ہے. یعنی فقیر و فقرا، یعنی کہ کچھ کمی ہے اس کے اندر جس کمی کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے پا رہا. چاہے فطرت کی کمی ہو، چاہے مال کی کمی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت خوف ہے، چاہے وہ غذا کی کمی ہو کہ جو اس کی بھوک جو ہے وہ مٹی نہیں چلی جاتی. مگر علمی اعتبار سے فقر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جہالت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور علم میں کمی ہوتی چلی جائے. جب علم میں کمی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کے بارے میں انسان شعور، عقل، سوچ نہیں سکتا. اور جب عقل سوچ نہیں سکتا تو پھر اس کو خوف لگا ہوتا ہے کہیں کوئی چھین نہ لے، بڑی محنت سے جمع کیا ہے، کوئی ہمارا اس کو میں جمع کر کے رکھ لوں، کوئی اس کو لے نہ جائے. اور پیٹ ہے کہ یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ جمع کر لوں، یہ آسائشیں، یہ تعیشیں. پیٹ ہے، ہوس ہے کہ ہرس ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ جہالت بڑھتی جا رہی ہے. یہ نہیں پتہ کہ مال دنیا یہ سب کچھ اس کی بارگاہ کا ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جو اس نے عطا کیا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے. مگر ایک شرط رکھی ہے، توکل کے ساتھ ہماری بارگاہ میں ہر چیز کی حفاظت ہوگی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی. اور پھر تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں عزیزان گرامی. فقر جو ہے مختلف اقسام ہوتی ہے. ایک فقر ذاتی ہوتا ہے، علمی اعتبار سے فقر ذاتی یعنی انسان کے شخصی فقر، یعنی کہ اس کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، جس کے لیے تمام مفسرین اور تمام ائمہ طاہرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کمی کو اپنے علم کے ذریعے پورا کرو تاکہ وہ جہالت دور ہو جائے. اور اس وقت ہم یہاں فرش عزائے حسین پہ اپنی جہالت دور کرنے تو بیٹھے ہیں، اپنے فقر کو دور کرنے تو بیٹھے ہیں، علمی کمی کرنے کو دور کرنے تو بیٹھے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں، اپنے شعور کو آگے بڑھائیں. کہ جہاں تیزی سے میڈیا جا رہا ہے مگر ہم وہیں 1000 سال پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے زندگی کے معمولات کو، اپنے رسم و رواج کو اسی طرح سے انجام دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے 60 پشتوں پہلے آبا و اجداد انجام دیا کرتے تھے، اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے. انجام دیا جائے مگر علمی میدان کے ساتھ انجام دیا جائے. ہم موبائل کھولتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ ایک بٹن دباتا 1000 کھلتے چلے جاتے ہیں. کیا دیکھ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس موبائل سے کام کر رہا ہے. وہ نیٹ پہ اس کو ہوم ورک مل رہا ہے، نیٹ پہ وہ کلاس ورک کر رہا ہے، نیٹ پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. مگر نیٹ کو دیکھیے تو صحیح کہ اس میں ہے کیا چیز عزیزان گرامی. آج کا علم، اس وقت کا علم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور خدا کے بنائے ہوئے وسیلے سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے. اس وقت کتنی میڈیا پہ عقیدے کی جنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے اتنی جنگ عقیدے کی نہیں تھی. نئے نئے آئیڈیا آ رہے ہیں، یہ کیوں، ایسے کیوں، یہ اس طرح سے کیوں. مگر ایک فارمولہ جو دے دیا گیا 1400 برس پہلے ہمارے مولا نے، ہم اس فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں نہیں عزیزان گرامی. اس فارمولے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، ایک ہی فارمولہ ہے. عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، حق خدا ادا کرو، حق الناس ادا کرو، کبھی نہیں بھٹکو گے. چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. مگر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ 2 چیز نہیں کر پاتے. نہ خدا کا حق مرتب ادا ہو پاتا ہے. بہت پہلے ایک مولانا کہتے تھے کہ کراچی والے صبح کی نماز کے پابند ہو جائے تو معجزہ ہو جائے دنیا کے اندر. سارے کام ہو جاتے ہیں مگر پابندی نماز سارے وقت نہیں ہو پاتی عزیزان گرامی. یعنی حقوق اللہ نہ ادا ہو رہا ہے، حق الناس کو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہی جہالت تھی، یہی کم علمی تھی کہ جس کی وجہ سے واقع کرب و بلا پیش آیا. تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ، تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جہالت ہی تو تھی کہ جو معرفت حاصل نہیں تھی. جانتے تھے حسین کون ہیں، نواسہ رسول، مگر معرفت نہیں تھی. دنیا آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی اور دنیا کے ساتھ، اور پھر نبرد آزما ہو گئے، کھڑے ہو گئے شہادت لینے کے لیے، امام حسین کے دوستوں کو اور کنبے کو شہید کرنے کے لیے.
اور پھر مگر تاریخ نے بتایا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، نہ رائے کی حکومت آئی، نہ کچھ اور آیا، نہ مال غنیمت آیا، نہ سونے چاندی آئے۔ اور پھر اسی امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آنے والے وقت میں لوگوں نے انقلاب برپا کیا، یہ بنو امیہ کی حکومت، اس کے بعد بنو عباسی کی حکومت، کہ بھئی خون حسین کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے مولا کا بدلہ لیں گے۔ مگر جب دولت ہاتھ میں آ گئی، جب طاقت ہاتھ میں آ گئی، تو جتنا ظلم انہوں نے سادات پہ کیا، جتنا ظلم انہوں نے شیعوں پہ کیا، علی کے نام لینے والوں پہ کیا، چن چن کے ڈھونڈا جاتا تھا کہ علی کے پیروکار کون ہیں، علی کے شیعہ کون ہیں، اور ان کو لایا جاتا تھا اور ان کو شہید کر کے ان کے خون کے اوپر مصلی سفرہ بچھا کر اس پہ کھانا تناول کیا جاتا تھا۔ لذت محسوس کرتے تھے کہ علی کے نام لینے والوں کو کس طرح سے شہید کیا جائے۔ خون کے گاروں سے محل بنے ہیں، خون کے گاروں سے محل بنے ہیں، مگر جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو سرکوبی کی جاتی ہے۔ سن 7 ہجری اور 8 ہجری کے اندر جب بنو عباسیہ کا دور تھا، شدید ترین بلندی کے اوپر تھا، معتصم باللہ اچانک انتقال ہوتا ہے، معتصم باللہ آخری بنو عباس کا، اور وہ زمانہ تھا، وہ ظلم ہوا ہے شیعوں کے اوپر۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب کرب و بلا کے اور قبر امام حسین اور کربلا کے میدان میں نہر فرات کو کھول دیا گیا تھا کہ اوپر سے پانی بہہ جائے تاکہ نام و نشان کربلا کا مٹ جائے۔ بڑے زائر آیا کرتے ہیں، بڑے یا حسین کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ جب نہیں رکا تو پھر دریا کو کھولا، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ یہی معتصم باللہ ایک مینار بنایا تھا کہ دور سے اگر قافلہ زائران حسین کا آتا تھا تو کسی کو شہید کیا، ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا۔ اس کے بعد اگر 2 یا 3 لوگ آ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کیا ظلم تھا کہ ایک اپنا بچہ دے دو، شہید کر دو۔ لوگوں نے اپنے بچے بھی شہید کروا لیے، اپنے شوہر بھی شہید کروا لی، مگر مولا حسین کی ایک زیارت تو جانے تو دو، مولا حسین کے در کو چومنے تو دو۔ جب دیکھا کہ نہیں عشق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر اس نے یہ عمل کیا، حل چلوائے، مگر انسان نہیں سمجھتا مگر جانور تو سمجھ رہا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جتنا بڑا محل میرے مولا عباس، میرے مولا حسین، میرے مولا علی کا جیسا بڑا محل ہے، سونے چاندی کے در و دیوار کوئی ہے ہی نہیں۔ چاہے یورپ دیکھ لیجئے، چاہے کسی اور ملک میں جائیے، چاہے جتنے چوروں چکوں سب کے گھروں کو دیکھ لیجئے، جو محل جھلملا رہا ہے، یہ دوسرے دشمنان اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ تباہ کر دے، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی دیکھنے کی۔ تباہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مگر جب ظلم بڑھ جائے تو معتصم باللہ 7ویں ہجری کے اندر اچانک تاتاریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ منگول یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حملہ شروع کیا، اور یہ منگول جو تھے اور صلیبی جنگیں جو تھیں، صلاح الدین ایوبی، جو بچے اسکولز میں پڑھتے تھے دقت سے پڑھا کریں۔ میں اس لیے یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کرتی ہوں کہ بچے سمجھا کریں کہ ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے اسلام کے ہیروز ہیں۔ اسلام کے ہیروز نہیں تھے یہ لوگ آئے تھے تشیع کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ دونوں طرف سے آئے، ایک تاتاری ایک صلیبی جنگ، دونوں جنگیں شروع ہوئیں، اور پھر معتصم باللہ بیچ میں پس گیا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا مختلف طریقے سے کہ تباہ و بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ مکاری کے ساتھ تاتاریوں نے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیا اس کے محل کو، اور پھر اس کو واصل جہنم کیا، اس کو ذبح کر کے اس کے پورے خاندان کے ساتھ اس کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، شیعوں کے ساتھ دشمنی کی تھی، تاریخ یہ کہتی 4 دن تک بغداد کے اوپر لوگوں کا خون حلال کر دیا گیا تھا ان منگولوں کے لیے۔ پوری تاریخ میں ہے کہ 4 دن تک بغداد تباہ و برباد، قتل و غارت ہوتی رہی۔ 20 لاکھ لوگ زندگی کرتے تھے، اور سب کے سب وہ تھے کہ جنہوں نے شیعوں سے دشمنی کی تھی۔ اور جب قتل کا میدان تمام ہوا 4 دن کے بعد تو صرف 4 لاکھ رہ گئے تھے، 16 لاکھ قتل ہو چکے تھے، 4 لاکھ رہ چکے تھے۔ اور کیا بربادی ہوئی ہے بغداد کی کہ بہت بڑا کتاب خانہ، لائبریری، جو اس وقت خزانہ تھا اسلامی ثقافت کا، اسلامی علوم کا، سب کو جلا دیا گیا۔ اور تاریخ ہے کہتی دجلہ کا پانی، نہر فرات کا پانی سیاہ ہو گیا تھا کتابوں کے جلانے سے۔
یہ تباہی بربادی جب آپ حق کا ساتھ نہ دیں تو نصیبوں میں یہ آیا کرتا ہے۔ اسی لیے عزیزو ہم لوگ مجلس عزائے حسین برپا کرتے ہیں کہ اگر دشمنوں سے نبردآزمہ نہیں ہو سکتے مگر ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر غم حسین کو منا کے بتا تو سکتے ہیں، اے پروردگار عالم جس کو تو نے دنیا میں بھیجا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو تیرے پیارے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جس سے تو عشق کرتا ہے ہم اس سے بھی عشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بار الہ تو ہمیں ان کی معرفت عطا فرما، کیونکہ معرفت کے بغیر عشق کی منزلیں طے نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ فرش عزائے حسین ہے کہ جو ہمیں صبر کا رزق دیتا ہے، علم کا رزق دیتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علمی میدان کو اور مضبوط کریں۔ اگر ہم موبائل پہ میڈیا کی طرف دوڑ لگائیں تو اپنی تاریخ پڑھیں، اپنے مولا کی تاریخ کو دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، ان جنگجوؤں کی تاریخ کو دیکھیں کہ جن کا احسان ہے مسلمانوں پہ اور تشیع پہ، ان علماء کی تاریخ کو پڑھیں تو صحیح۔ اگر آج نصیر الدین طوسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بچوں کو نہیں معلوم، جبکہ وہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ان منگول جنگلی، جن کو کہتے ہیں ظالم ترین جنگلی وحشی لوگ تھے کہ جنہوں نے برباد کر کے رکھا ہوا تھا ایران، عراق، شام، یہ پورا ایشیا کا علاقہ انہوں نے خون سے بھر دیا تھا، ان وحشی لوگوں کو رام کیا ہے تو ایک ہی شخص ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی، اور جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ مولا کی زیارت کرتے تھے، امام وقت کی زیارت کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ مولا کسی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بغیر مولا کی مدد سے اتنا بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آج بھی بغیر ہمارے مولا کی مدد سے ہم لوگ یہاں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو دشمن، آپ سوچ نہیں سکتے دشمن کتنی طاق میں ہمارے لگا ہے۔ آپ یقین کریں میڈیا پر ایک واٹس ایپ بھیجا جاتا ہے، یہاں سے لے کے امریکہ تک سب چیک ہو جاتا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کہ یہ ٹیپ ہو رہا ہے، سب کچھ۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کے مد مقابل ہیں، ہم ہی ہیں علم کے اس میدان کے اوپر ہیں کہ جو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، اس مجلس عزائے حسین کو اچھی طرح سے استفادہ کیا کریں، اپنے علم کو اضافہ کریں، ان علماء کی تاریخ کو پڑھیں، اور بے شمار واقعات ہیں، بے شمار کرامتیں ہیں، مگر اس وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ کرامتوں کے ساتھ اس وقت مجلس عزائے حسین میں ان کا ذکر کیا جائے۔ میں نے اس علمی اور اس جنگی بات کو اس لیے کہا کہ آج تذکرہ ہے اس شجاع کا، اس بہادر کا، کہ جس کے لیے میرے مولا نے کہا تھا اے عبد صالح، جب زیارت ابو الفضل عباس کو پڑھتے ہیں تو پہلا یہ ہے السلام علیکہ یا عبد صالح یا مطیع اللہ یا فقیہ، یعنی کہ تمام القابات آپ کے تھے، علم کے اس میدان پہ تھے۔ یہی علم تھا کہ جس علم کی وجہ سے اطاعت اولو الامر کی وہ مثال پیش کی ہے کائنات میں، کہ آج رہتی دنیا تک کے لیے عباس کی اطاعت ضرب مثال بن گئی ہے وفا کے نام سے۔ وہ اطاعت، وہ فرما برداری، کہ جس فرما برداری کا نام وفا قرار دے دیا گیا، کہ اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کس طرح سے ارے ہماری یہ مرضی، ہمارے وہ دل چاہ رہا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مولا نے یہ کیا کہا ہے کہ اگر ہم ایک عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں تو پہلا سوال دل سے یہ پوچھیں کیا یہ عمل ہمارے مولا کو پسند آئے گا کہ نہیں، یہ مولا نے ہمارے کہا ہے یا نہیں، اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں۔ جب تھک ہار کے چور بیٹھ جاتے ہیں تو استخارہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے یہ سوچتے نہیں کہ اس مسئلے کا حل ہمارے مولا نے کیا کہا، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار قرآن کی تفاسیر ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، جن کا مطالعہ نہیں ہے عزیزان گرامی، اور جب مطالعہ نہیں ہے تو ہمارے علم میں کمی آ جاتی ہے۔ اور بے شک وہی رب کائنات ہے کہ جو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان نعمتوں کے ساتھ، اس عافیت کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے، تو جو عافیت کو ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت، اور یہ محبت کی طاقت ہی ہے کہ ہمیں ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر منزل سے گزرنے کا راستہ بتاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا ہے
اس وقت جو صاحب ازا ہیں، جو اس فرش کے مالک ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ تم اپنے علم میں اضافہ کرو، ہم سے وابستہ رہو، ہم سے توسل اختیار کرو، ہم ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے لیے شامل حال ہے۔ اور پھر شامل حال ہوتی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے بہت سارے مسئلے خود بخود کس طرح سے حل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے مولا جو ہیں وہ غائب ہیں، غائب نہیں ہیں عزیزان گرامی۔ اب تو ہمارے علم نے اور شعور میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امام غائب ہیں، بلکہ ہماری نظریں ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت پوری کائنات کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ہے، اور پوری کائنات کی ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں، اور پوری کائنات کے وارث ہیں، اس لیے چلا رہے ہیں، اسی لمحہ لمحہ ذرہ ذرے کی ان کو خبر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں دیکھ رہے، تو بے شک دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری بے شمار مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، بے شمار تکلیفیں حل ہو جاتی ہیں، جس کو ہم سمجھتے شاید ہماری وجہ سے ہوئی۔ ہم نے دعا مانگی تھی نا، ہاں بے شک دعا مانگی تھی، مگر اس کا بھی تو وسیلہ تھا، اس کا بھی تو وسیلہ تھا جس کی وجہ سے یہ مشکل حل ہوئی، یہ بیماری دور ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی، یہ ہماری رزق و روزی کی مشکل حل ہو گئی، یہ ہمارے قرض ادا ہو گئے۔ کہاں سے ادا ہو گئے؟ کیونکہ کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی ہے کہ یہاں اگر ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے کہ ہم ذکر عباس کریں، کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو زینب نے آغوش میں لے کر کہا ہے بھیا یہ تو عباس نظر آتے ہیں، یعنی خوبصورت بازوؤں والا، مضبوط بازوؤں والا، یہ تو عباس نظر آتے ہیں۔ اور کس طرح سے پھر تربیت ہوئی ہے، اور عباس وہی نسبت ہے کہ جو حسین سے رسول کو تھی، عباس کو وہی نسبت ہے حسین سے۔ حسین نے آغوش میں لیا ہے، عباس نے آنکھوں کو کھولا ہے، عباس نے دہن کو کھولا ہے، حسین نے اپنی زبان عباس کی زبان منہ دہن میں دی ہے، اور پھر بچہ پرورش پا رہا ہے۔ رسول کے مشابہ یہ بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے حسین کے، کبھی آقا کے سوا بھائی نہ کہا۔ کہ اب اگر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر حسین نماز ہے تو وضو عباس ہیں، کہ بے شک اگر شہر مدینہ جو ہے حسین ہے تو در اس کا عباس ہے، اور عباس کی تو وہ فضیلت ہے کہ حسین کے دل کی ڈھارس عباس، حسین کے دل کا، زینب کے دل کی ڈھارس عباس، سکینہ کی محبت عباس۔ سکینہ کے دو ہی تو بستر تھے جب سے دنیا میں آئی تھی، ایک چچا کا سینہ، ایک بابا کی آغوش، ایک چچا کا سینہ، ایک بابا کی آغوش۔ سکینہ نے تو چلنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور جب کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا تھا گھر میں تو عباس شجاعت سے انگڑائی لے کر کہتے تھے موقع تو آنے دیں پھر دیکھیں گے۔ عباس کی شجاعت دیکھیے گا کہ دنیا کو بتاؤں گا کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں۔ اور ہائے عاشورہ آ گیا، کہاں سے شروع کریں مصائب؟ وہ عاشورہ کی جس کی تمنا عباس نے کی، شب عاشورہ ایک دن پہلے عباس سے کہا جاتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگو۔ عباس تڑپ کے کہتے عباس اور مہلت، عباس کو حکم دے کے تلوار سے ان کا سر قلم کر کے لائے۔ مولا نے کہا نہیں عباس مہلت لے کر آنی ہے، یہ اطاعت عباس ہے کہ مہلت لے کر آئے ہیں، اور صرف یہ کہا ہے اے ابن زیاد میرا آقا ایک شب کی مہلت مانگتا ہے۔ اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا جواب کیا ہے، اور پلٹ کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا کے خیمے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری رات تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ صبح فجر کو ایک لشکر تیار ہوا، علم دیا گیا عباس کو، عباس علمدار ہو گئے، عاشورے کی جنگ شروع ہوئی۔ صبح سے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، حسین اس کا لاشا لاتے ہیں، حسین کے ساتھ عباس ہیں، حسین کے ساتھ علی اکبر ہے۔ ہائے عصر آتے آتے نہ علی اکبر، نہ قاسم رہے، نہ محمد رہے، نہ اصحاب رہے، نہ دوست رہے، دو ہی تو رہ گئے تھے، ایک عباس ایک علی اکبر۔
عباس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور آ کر مولا کے قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا عباس تم تو میری سالار ہو، قافلہ سالار ہو، تم تو علمدار ہو۔ کہا مولا وہ فوج کہاں گئی؟ وہ فوج کہاں گئی جس کا میں علمدار ہوں؟ مجھے بھی وہاں بھیج دیجئے کہ جہاں پر فوج میری چلی گئی۔ مولا اجازت نہیں دیتے۔ آئے عباس، ہائے میرا آقا، ہائے باب الحوائج کہ جس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی کیا کرے، اپنی حاجت کو کیسے پورا کرے؟ چلے در خیمہ رباب کی طرف۔ رباب کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی جانے چچا کہاں ہو، جانے امو سکینہ 3 دن سے زیارت نہیں ہوئی ہے۔ بچی نے چچا کی آواز سنا، آئی در خیمہ پہ اور ناز سے چہرے کو موڑ کر کہتی جائیے چچا ہم نہیں بولتے، ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ نے ہماری خبر نہ لی، آپ نے ہماری خیریت نہ پوچھی۔ عباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ دے کر کہا جاؤ جانے چچا لے کر آؤ اپنی مشق، ہم پانی لے کر آتے ہیں۔ صادق الوعدہ عباس۔ سکینہ نے کہا چچا وعدہ کر رہے ہیں یقیناً پانی لے کر آئیں گے۔ سوکھی مشق لے کر آئی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چچا کے بازوؤں پہ مشق سکینہ باندھی۔ اب عباس نے کہا سکینہ ایک کام اور کرنا ہے، اپنے بابا سے اجازت دلوا دو۔ بابا اجازت نہیں دیتے، بابا اجازت نہیں دے رہے۔ سکینہ ہوش میں ہے، اب ایک ہاتھ پہ مشق سکینہ، دوسرے ہاتھ پہ خود سکینہ ہوش میں۔ حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، عباس مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب عباس قریب آئے تو حسین نے عباس سے کچھ نہ کہا بلکہ سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی سکینہ، سکینہ بہت پچھتاؤ گی، جب تماچے لگیں گے دامن میں آگ لگے گی، تازیانے پڑیں گے، یتیمی آئے گی سکینہ، چچا بہت یاد آئیں گے۔ عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، بہت بڑی سفارش لائے ہو، جاؤ عباس تم بھی اپنا داغ ہمارے سینے پہ دو۔ عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب مولا حسین آگے بڑھے، عباس کے ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، آہستہ سے آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے لے لیتے۔ عباس تم جنگ کرنے نہیں جا رہے، عباس تم پیاسوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہو، ہاں یہ نیزہ لے کے جاؤ اپنی حفاظت کے لیے۔ اب ایک ہاتھ میں علم ہے جس میں مشق سکینہ ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ غازی چلا دریا کی طرف، دریا پہ شور برپا ہوا، عباس غازی آتے ہیں، عباس آ رہے ہیں، ہائے دریا پر عباس آ رہے ہیں، دریا سے فوج چھٹ جاتی ہے، دریا خالی ہو جاتا ہے۔ عباس کی ہیبت اتنی ہے کہ کوئی فوجی اب پہرا نہیں ہے دریا پہ۔ دریا کے کنارے آئے، آنکھیں اٹھا کر خیمے کی طرف دیکھا، ہائے بچے حسین کے پیاسے، یہ ٹھاٹے مارتا پانی ہے۔ اترے دریا میں، مشق کو بھرنا شروع کیا، سوکھی مشق، آہستہ آہستہ پانی بھر رہا ہے۔ مشق کو بھر کے غازی عباس پیاسے گئے، گھوڑے کو پانی پلانا چاہا مگر ہائے اسب وفادار، پانی نہیں پیا، پیاسا ہی باہر آ گئے، اور اب چاہتے ہیں کہ خیمے کی طرف چلیں۔ بکھری ہوئی فوج سمٹنا شروع ہوئی۔ شیور نے کہا یہ پانی حسین کے خیموں میں نہیں جانا چاہیے، اگر پانی چلا گیا تو قیامت تک حسین پہ فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آگے گھیر لو چاروں طرف سے، پانی کو آگے بڑھنے نہ دو۔ بکھری فوج پلٹ آئی مگر ہائے عباس نیزوں سے لوگوں کو مارتے ہوئے، آپ ہٹاتے ہوئے مجمع کو تیزی سے اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہرالہ یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، بہرالہ مشق سکینہ پہنچ جائے، اور یہاں درے خیمہ پر
सकीना बच्चों से कह रही है सब कतार लगा के खड़े हो जाओ। हाथ में बच्चे कूजे लेकर खामोशी से खड़े हैं। सकीना ने कहा देखो शोर नहीं मचाना, मेरे अम्मू को पसंद नहीं है बेतरतीबी। बच्चे कतार में खड़े हैं, पानी के मुंतज़िर हैं। और फिर सकीना देख रही है अलम तेजी से आगे आ रहा है। अलम एक मर्तबा झुका, हाय कैसे झुका, तलवार पड़ी, उल्टा हाथ शहीद हुआ। मौला ने अलम सीधे हाथ में लिया। फिर सकीना देख रही है अलम आगे बढ़ रहा है, फिर अलम झुका, मगर जब अलम झुका है तो फिर उठा नहीं, हाय सीधा हाथ भी शहीद हो गया। मश्क सकीना रह गई। अब्बास ने दांतों में तस्मे को पकड़ा, तेजी से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सकीना देख रही शायद अलम खड़ा हो जाए, मगर अलम खड़ा नहीं हो रहा। अब्बास का घोड़ा उसपे वफादार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। हाय वो जुल्म हुआ, वो जुल्म हुआ। एक तीर चला, मश्क सकीना पे लगा, उसे अब्बास का बाजू चीरता हुआ जमीन पर दराया। हाय सारा पानी बह गया। अब्बास की आस, अब्बास की उम्मीद पानी में बह गई। हाय अब खैमे में कैसे जाएं। अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया की तरफ दोबारा मोड़ा। इसीलिए तो ज़ारत करने वाले अल्लाह सबको लेके जाए करबो बला जाते हैं तो पहले हाथ शहीद मिलते हैं, बाद में कब्र अब्बास मिलती है। अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया की तरफ मोड़ा। अब एक गुर्ज ऐसा पड़ा सर पे कि अब्बास से संभला ना गया। दोनों हाथ तो थे नहीं, घोड़े से ज़मीन पर कैसे आते। बीबी सैयदा कहती है अरे मेरे बच्चे के उस मसाइब को पढ़ो कि जब भी कोई शहीद घोड़े से ज़मीन पर आता था हाथों का सहारा लेता था, मगर हाय अब्बास अपने कटे हाथों का मौजज़ा दिखा दो अब्बास। सर के बल ज़मीन पर आए। अब वो फौज कि जो अब्बास से डर के दूर चली गई थी बिखर के तड़प के चारों तरफ से घेर लेती है। कोई तलवार मारता है, कोई ताज़ियाना मारता है, कोई पत्थर मारता है। अब्बास एक मर्तबा आवाज़ देते हैं आका अदरिकनी, आका गुलाम का आखिरी सलाम। मौला के कानों में अब्बास की आवाज़ पहुंची। दोनों हाथों से कमर को थाम लिया। अली अकबर, अब्बास के जाने से कमर टूट गई, मुझे लेके चलो लाशे अली अब्बास पे। अली अकबर ने बाबा के बाजू को थामा। इमाम हुसैन चलना शुरू हुए। थोड़ी दूर गए थे, एक हाथ उठाया सीने से लगाया, मेरे भाई अब्बास मेरी मोहब्बत में ये हाथ शहीद हुए। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, दूसरा हाथ मौला को मिला, सीने से लगाया और वो भाई के लाशे पर पहुंचा। अब्बास के सर को अपने आगोश में लिया। मेरे भाई कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? कहा दो ही ख्वाहिश है, पहली तो ये कि मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। दूसरी ख्वाहिश ये है कि जब दुनिया में आया था तो मैंने आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। चाहता हूँ कि दुनिया से जाऊँ तो आपका चेहरा मेरी आँखों में हो। एक आँख में खून है, दूसरी आँख में तीर पेवस्त है। मौला ने आँखों का खून साफ किया। अब्बास ने एक हसरत से इमाम हुसैन की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो मेरे मौला मैंने हक़ वफ़ा अदा कर दिया। अब्बास दुनिया से चले गए। अली अकबर ने अलम को उठाया, खैमे की तरफ चलना शुरू किया। सकीना ने कहा देखो मैं कहती ना थी कि चचा पानी लेकर आएंगे, देखो अलम अब्बास आ रहा है। मगर जब अलम आया, अलमदार नहीं आया। सकीना बाबा से लिपट कर कहती कहाँ गए मेरे चचा? कहा सकीना मैंने कहा था ना भेजो सकीना बहुत पछताओगी। शाम गरीबा सकीना ने चचा को बहुत याद किया। सुबह आशूरा 11 सुबह मुहर्रम 11 मुहर्रम की सकीना
سکینہ نے چچا کو بہت یاد کیا. 70 مرتبہ سکینہ شام غریبہ کے بعد لاش عباس پر پہنچی ہے. چچا آ کر دیکھو تماچے پڑ رہے ہیں. چچا آ کر دیکھو دامن میں آگ لگی ہے. چچا دیکھو گوشوارے چھن گئے. لا لعنت اللہ علیہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقلبون. بار الہا تو ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. اس ہمارے قلیل